مسلک فرقے فرقوں میں بٹ جانے والے ہم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہر مذہب کی کوئی خاص خصلت یا فطرت یا علامت ہوتی ہے جو اس دین کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسلام کی دو خاص خصلت شرم و حیا ہے۔ حیا نہیں، اسلام نہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صرف نازک کہا گیا ہے۔ ارے مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب کسی پہاڑ اور پتھروں پہ ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ میری بہنیں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گی؟ یہ تمہارا نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہیں رہنے والا۔ ارے جوانی کتنے دنوں کے لیے آتی ہے؟ ارے جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کے عمر میں تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ تمہارا نمائش کرنا تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائیں گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنے خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو، بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے اس چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر اگر چند فنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے، اور خوبصورت چہرہ پر مٹک مٹک کر اتراتی ہے۔ یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، قبر کے اندر 3 دن کے سے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا، میں نے جانے کے بعد وہاں کیا دیکھا کہ علی مرتضیٰ قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد قبر والوں سے پوچھتے ہیں کہ قبر والے تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آتی ہے، اے علی مرتضیٰ، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ جن خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکی ہے۔ اے علی مرتضیٰ، جن آنکھوں پہ ہم دنیا میں فخر محسوس کرتے تھے وہ آنکھوں کے بوندے بہتے کے گالوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے اور گالوں کی سرخیوں پر ہم اتراتے تھے وہ گالوں کے گوشت کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتی تھی، اس جسم کو ازدہے دس رہے ہیں۔ اب تم میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ اب ہم تمہیں کیا سنائے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اپنی بڑی بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، تم اس قدر اللہ اکبر کوشاں نظر آتی ہو۔ یہ تمہاری بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گی، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے۔ اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہیں۔ پیاروں، محبت کے نام پر
اجنبی لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہے۔ فرمایا گیا جن عورتوں نے کسی دوسرے مرد سے غلط تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اللہ اس عورت کے قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ سانپ دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمیوں سے تمام دنیا کے انسان مر جائے۔ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنا دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے ایسے 99 سانپ اس عورتوں پر مسلط کیے جائیں گے جن عورتوں نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہو، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکے سے دوستی فیشن بن چکا ہے۔ بچیاں سج اور دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی باتیں نہیں کرتا کہ لڑکے ہماری طرف دیکھیں، لڑکے ہماری طرف متوجہ ہو۔ ارے میری پیاری بہنوں، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسی بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی، ہر کوئی آنے والا تمہارے قریب آنے کو سوچے گا، ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمہاری جوانی جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کو مل دینے کے بعد ایسا وہ غائب ہوگا کہ وہ پھر تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے، یہ چیز فیشن بنتی جا رہی ہے کہ آج ایک عورت اپنے شوہر کو ہونے کے باوجود کسی دوسرے کی طرف رخ کرتی ہے، کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھایا کرتی ہے، کبھی کسی کے بہکانے اور پھسلانے پر، کبھی کسی نے زیورات کے لالچ دینے پر، کبھی کوئی پیسوں کے لالچ دینے پر، کبھی کوئی کار اور بائک پر بیٹھانے کے گھمانے کے لالچ دینے پر بیچاری عورتیں پھسل جاتی ہے۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ بیچاری ناقص عقل ہوتی ہے، بہت جلدی کوئی بھی اپنے پھندے میں پھنسا لیتی ہے، بہت جلدی کوئی بھی اسے یوز کر لیتا ہے، بہت جلدی کوئی بھی اسے استعمال کر لیتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری باتوں کا برا مت ماننا، میں تمہارا ایک چھوٹا سا بھائی ہوں، میں تمہارا ایک چھوٹا سا بھائی ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ آج اسٹیج پر بیٹھ کے ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کہ جلسے میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عورتیں بری ہیں ان تک میری باتوں کو پہنچائیے، ان تک میری پیغام کو پہنچائیے، ان تک میری میسج کو پہنچائیے، تاکہ وہ غلط کام کرنے سے بچ جائے، تاکہ وہ غلط استعمال ہونے سے بچ جائے۔ انہی باتوں میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔